السلام علیکم۔ ہم نے اب تک اس کی دو ایک ساتھ پروگرام کی کر لی ہیں اور آج ہم بات کریں گے آر خان کے بعد کیا ہوا۔ آر خان کے بعد اس کا لڑکا جو تھا مراد اول تخت سنبھالا، باپ کی طرح قابل تھا، لائق کے کچھ معاملات میں وہ اپنے باپ سے بھی تیز نکلا، بہت سی فتوحات، بہت سے علاقے قبضے میں کیے، اور اس کے علاوہ بلغاریہ، سربیا، بوسنیا کے علاقے مراد اول نے ان کو اکٹھا کیا۔ کوبا کے مقام پر مراد نے بلکان کی جو کرسچن اسٹیٹس تھی ان کو شکست دی۔ اس کے بعد ان تمام حکومتوں کو یا تو فتح کر لی یا پھر تابع کر لیا، یعنی ان سے ٹیکس وغیرہ پہ کچھ بات چیت ہو گئی۔ مراد نے کے بعد اس کام کے بعد ان کا جو جورسڈکشن تھی، جو علاقہ تھا، یہ تقریباً کوئی 2.25 لاکھ مربع کلومیٹر پہ پھیل گیا، یعنی جو رقبہ آر خان کے پاس تھا اس سے تقریباً 4-5 گنا بڑا علاقہ ان کے قبضے میں آ چکا۔ مراد خان کے بعد اس کا بیٹا باجزید تخت پہ بیٹھا، اس نے پہلی بار سلطان کا لقب اختیار کرنا شروع کیا۔ وہ مراد خان سے بھی بہتر نکلا، یعنی فوجی صلاحیتیں اس سے بھی بہتر تھیں، لیکن وہ شراب نوشی کا عادی ہوا۔ یہ عادت اس کو اس کی ایک کرسچن بیوی نے اس کو ڈال دی تھی۔ یہ پہلا عثمانی سلطان تھا یا حکمران تھا جس نے شراب پی۔ اس سے پہلے جو بھی آیا تھا اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ اس کو اگرچہ یہ شراب پیتا تھا لیکن جنگ کے میدان میں یہ اسی طرح لڑتا تھا جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے، اور اپنے تیز اور پھرتیلے حملوں کی وجہ سے اس کو یلدرم یعنی بجلی کہا جاتا تھا۔ 1396 میں نکولس کے میدان جنگ میں یورپ کی جو کمبائنڈ فوجیں تھیں، آرمی تھی، اس کو اس نے شکست دی اور سلطنت کو مزید وسیع کر لیا۔ یعنی اس کو شکست ہونے کے بعد کافی علاقہ زیر قبضہ آیا۔ سلطنت عثمانیہ کا جو رقبہ ہے وہ پہلے سے مزید بڑھ گیا۔ اس کے بعد مشرق میں ایشیائی کوچک ہے، یورپ میں آگے بڑھنے کے ارادے تھے اس کے، لیکن امیر تیمور ہے اس نے حملہ کر دیا سلطنت عثمانیہ پر۔ انگورا کے میدان میں دونوں کا مقابلہ ہوا، باجزید کو شکست ہوئی اور باجزید قید ہو گیا۔ انگورا انقرہ کے نام سے اب جانا جاتا ہے۔ باجزید کی شکست کے بعد بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اب سلطانی سلطنت ہے، عثمانی سلطنت یہ اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس کے باجزید کے بیٹے نے 1413 میں دوبارہ یہ سلطنت حاصل کر لی اور 1421 تک وہ سلطان رہا۔ اس کو یوں سمجھنے کہ ریوائول کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ یہ انتہائی جو محمد اول تھے یہ انتہائی منصف مزاج اور وعدہ کے پابند حکمران۔ اس کے بعد مراد دوم محمد اول کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کا دور آتا ہے 1421 میں۔ محمد اول کی وفات کے بعد مراد دوم جو ہے وہ تخت پر بیٹھتے ہیں اور 30 سال تک، یہ 18 سال کی عمر تھی تقریباً ان کی جب یہ تخت پہ بیٹھے ہیں، اور 30 سال تک انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو رن کیا ہے۔ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود وہ ایک مضبوط، سمجھدار، دلیر انسان تھا، اور تیموری حملے کے بعد ایشیائی کوچک کی جو ریاستیں سے آزاد ہو گئی تھی ان کو پھر دوبارہ واپس حاصل کیا۔ یورپ میں اس نے 1430 میں سالونی کا فتح کیا، 1444 میں مراد دوم نے وارنا کے مقام اور 1448 میں کوسووا کے مقام پر یورپ کی متحدہ فوجوں کو شکست دی۔ ان جنگوں کے نتیجے میں سربیا اور بوسنیا کی ریاستیں پوری طرح ان کے کنٹرول میں آ گئی، اور یونان کا جنوبی حصہ جزیرہ نما موریا بھی یعنی باج گزار بنا لیا، مطلب وہ بھی ٹیکس پیئر بن گئے ان کے۔ مراد دوم کیونکہ والد کی اس میں خوبیاں کافی زیادہ تھیں تو یہ بھی کافی انصاف پسند، شریف، عدل کا پیکر تھے، اور اپنے تمام جو کہ دادا پردادا وغیرہ تھے ان سے یہ ان چیزوں میں شرافت میں ان سے بھی بڑھ کر تھے۔ اس کے بعد محمد فاتح کا دور آیا، اور یہی جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کی جو بڑی وجہ بھی جو کامیابی کی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر جو حکمران ہیں وہ انصاف پسند رہے ہیں، ظلم کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا۔ جو بادشاہ ظلم کی طرف جاتے ہیں وہ عموماً صرف اپنا ہی دور گزارتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا میکسیمم ان کے بیٹوں تک یہ بات پہنچتی ہے اور پھر وہ سلطنتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسا سلطنت عثمانیہ کے ضمن میں اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں تھا، یہ انصاف پسند رہے ہیں۔ مراد کے بعد اس کے بیٹے محمد فاتح نے 1451 میں تخت سنبھالا۔ اپنے کارناموں میں یہ پہلوں سے بھی بازی، تقریباً 30 سال ان کی بھی یہ بھی سلطنت پر براجمان رہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ کانسٹینٹی نوپل کی ایکوزیشن تھا، اس کی فتح تھی۔ ترک فوجوں نے یونان، بلغاریہ، سربیا وغیرہ کے جو ملک فتح کیے تھے وہ سب قسطنطنیہ سے آگے۔ قسطنطنیہ کا بازنطینی بادشاہ ترکوں کو خراج دیتا تھا، لیکن شہر پر ابھی تک مسلمانوں کو قبضہ نہیں ہوا تھا۔
کیسر روم کے ستارہ سلطنت پر قبضہ کرنے کی مسلمانوں نے سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوشش کی تھی. اس کے بعد عربوں اور ترکوں نے اور بھی کئی حملے کیے، لیکن رومیوں کی بہادری یا آپس کے اختلاف کی وجہ سے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. یہ ایک بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ امیر معاویہ کے دور میں کنسٹنٹینوپل جو ہے وہ اس کا سقوط ہوا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ اس دور میں ہوا ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ امیر معاویہ کے حوالے سے بات چلتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، جو ہم حدیث کی کتب پڑھتے ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے. کنسٹنٹینوپل جو ہے امیر معاویہ کے دور میں فتح ہو چکا تھا. یہ فخر عثمانی جو ہے سلطان محمد فاتح کی قسمت میں لکھا تھا، یعنی یہ جو مورخ لکھتے ہیں کہ یہ ان کی قسمت میں تھا تو ہوا فتح. محمد فاتح نے شہر 54 دن کے محاصرے کے بعد 20 جمادی الاول 29 مئی 1453 کو فتح کر لیا. اس طرح رومیوں کی 1100 سال پرانی سلطنت ایران کی ساسانی سلطنت کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم ہو. اس فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیشن گوئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کی کنجیاں دی ہیں. ایران کے اکاسرہ کی حکومت، یعنی جو کسریٰ تھے ان کی حکومت کا خلفائے راشدین ہی کے زمانے میں خاتمہ ہو گیا تھا، اور کیسر کی حکومت کا مکمل خاتمہ جو محمد فاتح نے کر دیا. اس فتح کی وجہ سے تاریخ میں سے فاتح محمد تو ان کا نام تھا، اور فاتح ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ان کو زیادہ تر فاتح کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے علاوہ اور بھی کئی فتوحات کی ہیں. سربیا، بوسنیا، یونان جو اب تک براہ راست ترکی کے زیر تسلط نہیں تھے، یعنی صرف ٹیکس دیتے تھے، محمد فاتح نے ان کو براہ راست ترکی کی حکومت کا صوبہ بنایا. اس کے علاوہ شمال میں کریمیا کا علاقہ جو ہے، اور مشرق میں ترابزون اور سنوپ کے اس پہ بھی ان کا تسلط قائم ہوا. محمد فاتح پہلے عثمانی حکمران تھے جنہوں نے بحری قوت کو بڑی قوت مطلب طاقت ترقی دی. سلطنت کے دونوں حصوں کے درمیان چونکہ سمندر تھا، حکومت تھی درمیان میں سمندر، اور دوسری طرف بھی اپنی حکومت، اس لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ روابط جو تھے، ذرائع آمد و رفت وغیرہ وہ اچھے ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے جو بحری قوت تھی اس کو امپروو کیا، بڑھایا. اکثر فوجوں کو مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق لانے کے لیے وہ کرائے کے جہاز حاصل کرنے پڑتے تھے. وینس اور جنیوا کے جو تاجران تھے ان کے پاس اپنے جہاز ہوا کرتے، تو وہ حاصل کرنے کے لیے، ان سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اپنا بحری بیڑا تیار کرا کے اس کمی کو ختم کر دیا. ترکوں کے بحری بیڑے جو ہیں انہوں نے کئی جزیرے بھی فتح کی. کریمیا کا دور دراز کا علاقہ بحری فوج نے فتح کیا. آج جو ہے ہم یہاں تک اس کو رکھیں گے انشاءاللہ. میری کوشش یہی رہے گی کہ یہ 8 سے 10 منٹ کا ہی ایک لیکچر ہوا کرے، بات ہوا کرے، تاکہ کچھ چیزیں یاد رہتی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم سلیم اول وغیرہ کی بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.